آج کی زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا؟ کیا اہل بیت کی زندگی سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ کیا قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا محرم صرف رونے کے لیے ہے؟ کیا ہم نبی کی وہ 2 چیزیں جنہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے ان سے زندگی سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم سے اللہ خوش ہوں گے؟ کیا ہم نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اچھی امت ہیں یا پچھلی امتوں کی طرح ہیں؟ کیا پردہ صرف عورت کے لیے ہے؟ کیا پردہ صرف جسم کو چھپانے کا نام ہے؟ کیا اسلام کا علم صرف علماء کے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس نہیں؟ آج ان تمام سوالات کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم سب اسی سفر پر ہیں۔ کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے۔ راستے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اصول وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہمارے معاشرے میں سکون اور انصاف ہو، لیکن یہ سب تب ہی ممکن ہے جب ہم بنیادوں کو مضبوط کریں۔ بنیاد ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی بات سے آغاز کریں گے جو چھوٹے بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے اور پورے معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کہ اسکول میں کامیاب ہو جاؤ، اچھی نوکری لے لو، پیسے کما لو، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ جھوٹ بول کر کمانا اللہ کی نظر میں کامیابی نہیں۔ لوگوں کا حق مار کر امیر بننا اصل میں بربادی ہے۔ ہم اسکول کے ہوم ورک کرانے میں دن رات لگا لیتے ہیں، مگر کبھی نہیں دیکھتے کہ بچے نے آج نماز پڑھی یا نہیں، قرآن کھولا یا نہیں۔ بچے اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، اور امانت کا مطلب ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اسے سنبھالنا اور اسے اصل مالک کے حکم کے مطابق لوٹانا۔ لیکن ہم نے آج بچوں کی تربیت کو صرف ایک ہی رخ سے دیکھنا شروع کر دیا، دنیاوی کامیابی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھے اسکول میں پڑھے، بہترین گریڈ لائے، اچھی انگریزی بولے، ٹیکنالوجی میں ماہر ہو اور سب میں اچھا ہو۔ ہاں، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ ہم نے اسکول کی عادت ڈالنے کے لیے اسے صبح 7 بجے جگایا، مگر نماز کے لیے نہ خود جاگے نہ اسے جاگنا سکھایا۔ ہم نے اسے لیپ ٹاپ، موبائل چلانا سکھا دیا، مگر قرآن پاک کو کھولنا اس کو سمجھنا نہیں سکھایا۔ ہم نے اسے اپنی رائے کو بولڈ انداز میں پیش کرنا سکھایا، مگر بڑوں سے ادب، چھوٹوں پر شفقت کا سلیقہ نہیں سکھایا۔ ہم نے اسے مقابلے میں جیتنا سکھایا، مگر نفس اور گناہ سے لڑنا نہیں سکھایا۔ آج کا بچہ دنیا کی ہر ایپ کا استعمال جانتا ہے، مگر زندگی کا مقصد نہیں جانتا۔ اسے سائنس کے فارمولے یاد ہیں، مگر اپنے دین کے بنیادی عقائد نہیں پتہ۔ اسے پتہ ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ ہم بچے کو دنیا اور دین دونوں ساتھ لے کر چلنا سکھائیں۔ اسکول میں وہ میتھ، سائنس، ٹیکنالوجی پڑھے، لیکن گھر میں وہ قرآن، نبی کی سیرت، اہل بیت کی قربانی اور عدل کی تعلیم بھی سیکھے۔ ہمیں اسے یہ بتانا ہوگا کہ ڈاکٹر، انجینئر بننا اچھی بات ہے، لیکن انسان بننا سب سے ضروری ہے۔ ہمیں یہ سکھانا ہوگا دنیا کے لیے محنت کرو، لیکن آخرت کے لیے تیاری ہمیشہ زیادہ کرو۔ یاد رکھیں، جب ہم بچوں کو صرف ڈگری اور کیریئر کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہم دنیا کا فرض تو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی تربیت نہیں دیتے تو ہم اصل زندگی، آخرت کا سامان نہیں کرتے۔ وہ بچہ شاید دنیا میں کامیاب ہو جائے، مگر قبر میں، قیامت کے دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور پھر اس دن وہ کتنا مجبور ہوگا، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی دی ہوئی تربیت ایسی چیز ہے جو وہ کبھی بدل نہیں سکے گا، اور وہی اس کی پوری زندگی ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ وہاں بے بس کھڑا ہوگا، دل میں یہ حسرت لیے کہ کاش دنیا کی چند سالہ زندگی کے بجائے مجھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی تیار کیا جاتا۔ یہ سوچ کر لرز جاؤ، کتنا بڑا ظلم ہے اس بچے پر جسے ہم نے زندگی کا اصل مقصد ہی نہیں سکھایا۔ قیامت کے دن جب وہ نبی کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوگا اور رسول آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے اپنی امت کا ایک سپاہی آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے کس طرح اس کی تربیت کی، تو کیا ہم اس دن جواب دے سکیں گے؟ یا خاموشی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ لیکن سچ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے مگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ وہ ایک بک شیلف کی زینت ہے، یا ہم قرآن کو صرف رمضان میں یا کسی کی میت کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے کردار کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ کیا آپ نے کبھی قرآن کو اس لیے کھولا ہے کہ اپنی زندگی کی مشکلات کا حل تلاش کریں؟ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کے الفاظ سچ ہیں کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے، مگر ہم اکثر لوگوں کی طرح قرآن کو بس بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس کا ترجمہ مشکل ہے۔ عربی تو ہم نے سیکھی نہیں، اس کا ترجمہ مشکل ہے۔ ہم یہ سوال نہیں سوچتے کہ آسان الفاظ میں سمجھانے والی تفاسیر بھی موجود ہیں، ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی انگریزی کتاب یا نیا مضمون پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈکشنری بھی ہوتی ہے، ہم خود کو اس حد تک ٹرین کرتے ہیں کہ مشکل الفاظ بھی سمجھ سکیں، لیکن قرآن کے معاملے میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، یہ رویے صرف آپ تک محدود نہیں رہتے، آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کر یہی سیکھتا ہے کہ کون سی چیز کتنی اہم ہے، اور اس کے نزدیک وہ چیز اہم ہے جس کو آج آپ اہمیت دے رہے ہیں۔ جس کتاب کو آپ زندگی میں سب سے کم وقت دیں گے، وہی کتاب آپ کے بچے کے لیے بھی کم اہمیت رکھتی ہوگی۔ اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ نئی نسل دین سے کیوں دور ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین سے اصل دوری تو ہم نے خود شروع کی تھی۔